روزانہ دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو آگے شیئر لازمی کریں۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، وہ لوگ آج کل 31 نائٹ کا بڑا فیشن ہے، ممبئی لوگ آئیں گے، گوا لوگ جائیں گے، کیا کریں گے؟ 31 نائٹ کے نام پہ عورت سے کھیلنا ہے، عورتوں سے کھیلنا ہے۔ میں کہتا ہوں 31 نائٹ تو پہلی بات ہمارا تہوار ہے بھی نہیں، اور ہمارے کسی تہوار کے اندر عورت کی عزت سے کھیلنا نہیں ہے۔ ہمارا سب سے بڑا تہوار، ذمہ داری سے عرض کروں، ہمارا سب سے بڑا تہوار 12 ربیع الاول ہے۔ ہمارے مسلک میں کوئی اتفاق کرے نہ کرے اس کا اپنا معاملہ ہے، ہمارا سب سے بڑا تہوار 12 ربیع الاول ہے۔ توجہ فرمائیں، ہماری جماعت کے بڑے عالم دین حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی کہتے ہیں، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول۔ اے ربیع الاول، تیری خوشیوں پر ہزاروں عیدیں قربان ہو، اس لیے کہ اگر میلاد مصطفیٰ نہ ہوتی تو نہ بقرعید ہوتی نہ رمضان کی عید ہوتی۔ جتنی عیدیں ملی ہے آمد مصطفیٰ کے صدقے میں ملی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ہمارا سب سے بڑا تہوار ربیع الاول ہے، لیکن ایک بات کہتا ہوں، لوگ عیسائیوں کا یہ تہوار ہے 31 نائٹ، عیسائیوں کا، اور یہ ان کا بھی تہوار نہیں ہے، یہ یہودیوں کا فتنہ ہے جو انہوں نے ڈالا عیسائیوں کو بگاڑنے کے لیے۔ اب آپ غور کرنا، ان کے تہوار میں عورت سے کھیلا جاتا ہے، توجہ آپ کی، ان کے تہوار میں عورت سے کھیلا جاتا ہے، اور ہمارا میلاد مصطفیٰ کا تہوار، جب میرے آقا پیدا ہوئے سب سے پہلے حضور کی پیدائش کا فائدہ کسی کو ملا؟ ایک عورت کو ملا۔ توجہ آپ کی، حضور کی پیدائش کا سب سے پہلا فائدہ کس کو ملا؟ ایک عورت کو ملا۔ وہ کیسے؟ جب میرے آقا کی ولادت ہوئی تو سویبہ نام کی ایک کنیز دوڑی گئی اور ابو لہب سے کہا، ابو لہب وہ تیرے بھائی عبداللہ جن کا وصال ہو گیا، ان کے گھر بڑا خوبصورت بیٹا آیا ہے۔ تو چونکہ ابھی تو حضور نبی ہیں، یہ ابو لہب کو پتا نہیں تھا، لیکن بھائی کے گھر بیٹا آیا ہے، اس نے کہا جا میں تجھے آزاد کرتا ہوں۔ حضور آئے اور آنے کے بعد سویبہ آزاد ہو گئی۔ حضور بتا رہے ہیں اور خوشیاں منائیں گی عورتوں سے کھیل کر، اور میری آمد پر سب سے پہلے جو کام ہوا وہ ایک کنیز کا آزاد ہونا ہوا۔ پتا چلا حضور بتا رہے ہیں کہ حضور آئے ہیں عورتوں کو آزاد کرانے کے لیے، ان کو معتبر بنانے کے لیے۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، کیا یہودیوں کے طریقے پر چل رہے ہو؟ ہمارے نبی نے تو یہودیوں کے طریقے پر عبادت کو بھی پسند نہیں کیا۔ دھیان دیں آپ، حضور علیہ السلام نے، تھوڑا سا شور نہ کریں، بہت اچھے سن رہے ہیں آپ لوگ، توجہ اس طرف رکھیں، بات اس طرف سے، گاڑیوں کو جانے کے لیے راستہ بھی دے دیں لیکن توجہ اس طرف رکھیں۔ دیکھو حضور علیہ السلام نے یہود اور عیسائیوں کے، نصرانیوں کے طریقے پر عبادت کوئی پسند نہیں کیا۔ لوگ ان کے طریقے پہ گناہ کیسے کر رہے ہیں؟ آپ کی توجہ ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، میں دیکھتا ہوں، حالانکہ حضور جانتے تھے لیکن صحابہ کو سے حضور پوچھتے تھے ایک ذوق کی خاطر۔ آقا فرماتے ہیں، میں دیکھتا ہوں کہ مدینہ منورہ میں یہودی 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں۔ دھیان دیجئے، 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں۔ کیوں رکھتے ہیں؟ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، وہ موسیٰ علیہ السلام کو جو فرعونیوں سے، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو جو فرعونیوں سے نجات ملی، اس کی خوشی میں وہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، موسیٰ تو ہمارے پیغمبر ہیں اور ہم ان سے زیادہ اس خوشی کے منانے کے حقدار ہیں، تو ہم یہ خوشی منائیں گے، لیکن چونکہ یہ 10 کو رکھتے ہیں، صرف 10 کو رکھ کے نہیں، کیونکہ ان میں اور ہم میں مشابہت ہوگی، ایک ہی دن روزہ رکھیں، تو ان خوشی بھی منائیں گے اور ان سے الگ ہوں گے۔ کیسے؟ کہ یہ 10 کو رکھتے ہیں، ہم 9 کو بھی رکھیں گے اور 10 کو بھی رکھیں۔ دیکھا، یعنی نیکی میں بھی ان سے مشابہت کو گوارا نہیں فرمایا۔ میرے بھائی، نیکی تو نیکی ہے۔ حضور علیہ السلام جب مکہ شریف میں تھے تو حضور کو بال سنوارنا بغیر مانگ کے پسند، حضور علیہ السلام کی عادت تھی بغیر مانگ کے بال ڈالتے تھے، لیکن جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو دیکھا کہ یہودی لوگ بغیر مانگ کے بال ڈالتے ہیں، تو حضور علیہ السلام کی پسند وہ تھی جو بغیر مانگ کے کنگھی کی جاتی ہے، لیکن جب مدینے میں دیکھا کہ یہودی ویسے بال ڈالتے ہیں
تو حضور نے بال میں کنگھی کرنا بھی ان کے طریقے پر گوارا نہیں فرمایا اور بیچ سے مانگ نکالنی شروع کر دی تاکہ ان میں اور ہم میں فرق ہو جائے۔ آپ غور کریں، جو رسول کنگھی کرنا یہودیوں کے طریقے پر پسند نہ کرے، روزہ رکھنا یہودیوں کے طریقے پہ پسند نہ کرے، آج اس رسول کی ماننے والی امت یہودیوں کو مکمل آئیڈیل بنا چکی ہے، عیسائیوں کو مکمل آئیڈیل بنا چکی ہے۔ سن لو آئیڈیل بنانے والوں، اب دل کے کانوں سے اختتامی گفتگو سن لو۔ ایک بہت بڑے محدث ابن الجوزی اس واقعے کو لکھتے ہیں، جب ان کا انتقال ہوا، اس کی موت جب آئی تو وہ عیسائی ہو کر کے مرا۔ محدث، علماء سے پوچھنا، یہ محدث 10-20 حدیث یاد کر کے کوئی محدث نہیں ہوتا، 100-200 حدیثیں یاد کر کے بھی اس کو محدث کا ٹائٹل نہیں ملتا۔ محدث ایک بڑی اصطلاح ہے، ہزاروں حدیثوں کا اس کو یاد ہونا، وہ بھی سند متن کے ساتھ۔ محدث آج کل تو ہمارے اسٹیج سے جو ہے وہ ماشاءاللہ بہت سخی لوگ ہوتے ہیں، نقیب حضرات، تو وہ تو بہت اچھے ٹائٹل دیتے ہیں، اللہ ان کے حسن ظن کو قبول کرے۔ ہمارے علامہ صاحب بھی مجھے مفکر اسلام بھی کہا، امین ملت بھی کہا، اور بھی کیا کہا، خطیب ہندوستان بھی کہا۔ اللہ کرے ان کی محبتیں، اللہ ان کے حسن ظن کی لاج رکھے۔ مفکر اسلام علامہ قمر الزمان اعظمی صاحب کا لقب ہے۔ امین ملت میرے مرشد اجازت سیدی سرکار حضور امین ملت مہاروی کا لقب ہے۔ خطیب ہندوستان پہلے 4-6 لوگ لڑ رہے کہ میں ابھی مجھے کیوں لڑاتے ہو اس کے اندر، لیکن بہرحال آپ نے کی، اللہ پاک دعا بنا دے، آپ کا حسن ظن اللہ آپ کے گمان سے بہتر بنا دے۔ لیکن بہرحال سخاوت ہے ہمارے اندر، لیکن یہ اس دور کی بات ہے جب واقعی عالم کو عالم کہا جاتا تھا، محدث کو محدث کہا جاتا تھا، مفتی کو مفتی کہا جاتا تھا، خطیب کو خطیب کہا، یہ اس دور کی بات ہے۔ تو محدث، ہزاروں حدیثوں کا حافظ محدث، عیسائی ہو کے مرا، عیسائی ہو کے۔ یہ میرے دل کا درد، ایک ایک جملے پر توجہ چاہتا ہوں۔ عیسائی ہو کے مرا۔ اس کی بیوی سے پوچھا گیا یہ عیسائی کیوں ہو گیا مرتے مرتے؟ اس کی بیوی نے کہا بہت نیک تھا، بہت پرہیزگار تھا، لیکن جب جنابت کا غسل اس پہ فرض ہوتا، غسل جنابت سب سمجھتے ہیں جو جانتے ہیں، غسل جنابت جب اس پہ فرض ہوتا تو اس کو بڑی جان پہ آتی تھی غسل کرنا، تو کہتا تھا یار یہ مسلمان اپنے مذہب میں غسل جنابت ہے، عیسائیوں کا مذہب کتنا اچھا ہے کہ ان میں غسل جنابت نہیں ہے۔ غسل جنابت کرتا تھا، وہ کرتا تھا، ایسا نہیں کہ نہیں کرتا تھا، ناپاک نہیں گھومتا تھا، کرتا تھا، لیکن ایک چیز کی، عیسائیوں کی مذہبی چیز کی تعریف کرتا تھا کہ ان کے یہاں غسل جنابت نہیں ہے۔ تو اسلام کی ایک چیز کو حقیر جان کر اور عیسائیوں کی ایک چیز کی تعریف کر کے جب اس کو موت آئی تو اللہ نے اس کا ایمان چھین لیا، اس پر عمل نہیں کر رہا تھا، صرف تعریف کر رہا تھا، تعریف۔ تو مرتے مرتے عیسائیوں کے مرا۔ مسلمانوں اپنی ایمان والے دل پہ ہاتھ رکھ کر سوچو ہمارا کیا ہوگا موت کے وقت، اس زبان پہ کلمہ کیسے آئے گا؟ نہ ہمارا لباس مسلمانوں کی طرح، نہ ہمارا چہرہ مسلمانوں کی طرح، نہ ہمارا گھر کا نظام مسلمانوں کی طرح، ہم کیا مسلمانوں کی طرح جی رہے ہیں؟ کتنے افسوس کی بات ہے، اگر سنت کے مطابق لباس پہننے کے لیے کہا جائے تو میرے جوان کو شرم آتی ہے، اور اگر ہیرو نے کسی فلم میں ٹوپی پہن لی تو ہمارا جوان بھی ٹوپی پہن رہا ہے، پٹھانی پہن لیا تو جوان بھی پٹھانی پہن رہا ہے، اس نے جیسے بال کٹائے ویسے بال کٹا رہا ہے، حتیٰ کہ اگر وہ پھٹی ہوئی پینٹ پہن لے جس میں ستر عورت دکھ رہا ہے، اس پر حضور علیہ السلام نے لعنت فرمائی ہے، ستر عورت دیکھنے دکھانے والے پر اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ہے، وہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ پتہ چلا آئیڈیل کا انتخاب غلط ہو رہا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، کم سے کم اپنی قبر کا تو سوچو، کم سے کم اپنی موت کا تو سوچو۔ موت کی آخری ہچکی جب آئے گی، غوث پاک جیسے لوگ دعا کرتے تھے اللہ عبد القادر کا خاتمہ ایمان پہ فرما، صحابہ دعا کرتے تھے ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما، اولیاء دعا کرتے تھے ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما۔ بتاؤ ایک محدث نے اللہ اکبر ان عیسائیوں کی ایک چیز کی تعریف کی، اللہ کی غیرت، شان غیرت، اس کی خفیہ تدبیر، اللہ نے مرنے سے پہلے اس کا ایمان
ایمان چھین لیا. آپ مجھے بتائیں حضرت سیدنا اللہ اکبر جنید بغدادی سید الطائفہ فرماتے ہیں میرے پڑوس میں ایک میرا دوست تھا, بہت بڑا محدث تھا. جب اس کی موت کا وقت آیا تو مجھے کسی نے کہا کہ جنید چلو تمہارا دوست دنیا سے جا رہا ہے, سکرات کے عالم میں ہے. میں گیا تو گرم گرم سانسیں اس کے سینے سے نکل رہی تھی. میں اس کے سرانے کھڑے ہو گیا, میں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھے کا کلمے کی تلقین کی, کلمہ پڑھنے کو کہا. اس بدبخت نے کہا جا یہ سب غلط ہے, معاذ اللہ میں نہیں پڑھتا. اس نے انکار کیا, مرتے مرتے انکار کیا. مسلمانوں کھیل تماشا نہ سمجھو اپنے دین کو. سب چلتا ہے مولانا, سب چلتا ہے مولانا. سب کیسے چلتا ہے؟ اسکول کے اندر کچھ قاعدے ہوتے ہیں ایک طالب علم کے لیے, مدرسے میں کچھ قوانین ہوتے ہیں ایک طالب علم کے لیے, اللہ اکبر ملک کے کچھ قوانین ہوتے ہیں اس کے رہواسیوں کے لیے. مذہب میں کیسے سب چلتا ہے؟ ملک میں سب نہیں چلتا, کلاس روم میں سب نہیں چلتا, مدرسوں میں سب نہیں چلتا, یونیورسٹی میں سب نہیں چلتا, تو اللہ کے نازل کردہ مذہب میں کیسے سب چل سکتا ہے؟ یاد رکھو کچھ نہیں چلتا, چلتا وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے. جو اپنی مرضی چلائے گا مذہب سے ایسے نکلے گا جیسے شکار سے تیر نکل جاتا ہے. اپنے آپ پہ رحم کرو, اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت کسی میں نہیں ہے. میرے نبی اور تمہارے سچے نبی نے فرمایا کہ جہنم کی آگ کی حرارت اور تپش کا عالم یہ ہے کہ اگر پہاڑ اس میں ڈال دیے جائیں تو پہاڑ بھی پگھل جائیں. میری قوم کے جوانوں, جس میں پہاڑ پگھل جائے, ہمارا جسم اس قابل ہے کہ اس کی تکلیف کو برداشت کر سکے, ہمارے جسم میں اتنی قوت ہے کہ اس کو برداشت کر سکے. خدا کے لیے اپنے آپ پہ رحم کرو. یہ دنیا 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 کی رنگریلیوں میں اللہ کے قانون کو مت بھولو, اللہ کی شریعت کو مت بھولو, اللہ کے نظام کو مت بھولو. نہیں برداشت کر سکتے خدا کا عذاب. ارے تھوڑا سوچا تو صحیح, سوچا تو ہوتا 10 بائی 10 کا اپنا کمرہ, بجلی بند ہو جائے تو بغیر پنکھے کے نہیں رہ پاتے. وہ قبر جو 2 گز زمین ہے, کروٹ لینے کے لیے بھی جگہ نہیں ہے. اللہ اکبر, اگر اللہ راضی ہے تو ٹھیک ہے, اور اللہ ناراض ہے تو وہی قبر جہنم کے گڑوں میں سے گڑا ہے. مسلمانوں کبھی سوچا بھی اتنے دنیا دار ہو گئے, دنیا اتنے دنیا میں ڈوب گئے, اللہ کے قانون کو فراموش کیا, رسول اللہ کے قانون کو فراموش کیا, سب فراموش کر دیا. سن لو, سید الطائفہ جنید بغدادی کہتے ہیں کہ اللہ اکبر اس کے سرانے میں گیا تھا, محدث تھا, اللہ اکبر میں نے کلمہ اس کی تلقی باہر آیا اور میں انا للہ پڑھ رہا تھا. ہائے ہائے, اتنا بڑا محدث, اتنا بڑا تہجد گزار, روزہ دار کا انکار کیسے کیا؟ اب وہ کس حالت میں مجھے بتایا جائے, میں اس سے پوچھوں تو صحیح, میں عبرت تو حاصل کروں کہ اس کا یہ حال کیوں ہوا. اللہ اکبر جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ جہنم کی جوتیاں اس کے پیروں میں ہیں اور تال کول کا لباس اس کے جسم پر ہے, اور وہ بڑی بھیانک صورت میں ہے, اور وہ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہے. میں نے اس سے دیکھ کر کے پوچھا, او کم بخت یہ بتا, تو بڑا نیک تھا, بڑا پرہیزگار تھا, بڑا عبادت گزار تھا, بڑا اہل علم تھا, بتا تو کیوں کافر ہوا, کافر ہو کر کے تو کیسے مرا؟ تو اس نے بتایا جنید بات یہ تھی کہ مجھے ایک بیماری لگ گئی تھی, اور بیماری لگنے کے بعد میں نے بہت حکیموں سے پوچھا, کوئی علاج نہ بتا سکا. آخر کار میں ایک عیسائی کے پاس گیا, نصرانی کے پاس گیا, وہ حکیم تھا. اس نے کہا دیکھ تیری بیماری کا علاج کوئی نہیں کر سکتا, البتہ ایک نسخہ میرے پاس ہے, اگر وہ کرے گا تو بیماری دب جائے گی, ختم نہیں ہوگی لیکن دب جائے گی. میں نے پوچھا کیا؟ تو کہا سال میں 1 مرتبہ 1 کٹورا تجھے شراب پینا پڑے گا, سال میں 1 بار تجھے شراب پینا پڑے گا. بس یہی تھا, بیماری دبانے کی وجہ سے میں چھپ کر کے 1 کٹورا شراب سال میں 1 بار پی لیتا تھا. 1 بار بطور دعا سال میں میں شراب کا پیالہ پیتا تھا. جب موت آئی تو کلمے کا انکار کر گیا, ایمان ہاتھ سے نکل گیا. میری قوم کے جوانوں, جو بطور دوا شراب کا 1 پیالہ سال میں 1 مرتبہ پیے, موت کے وقت اس کا ایمان چھین لیا جاتا ہے. جو پارٹیوں میں شراب پی رہے ہیں, جو شادیوں میں شراب پی رہے ہیں, نشہ جن کی عادت بن چکی ہے, نشہ جن کی عادت ثانیہ بن چکی ہے, فطرت ثانیہ بن چکی ہے, ان کی زبان پہ کلمہ کیسے